اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا. وہ کہنے لگا اچھا بتا اس کا حلیہ کیا تھا. تو اب اس نے آپ کا حلیہ بتایا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرن أحور أكحل إن تكلم علاه البهار وإن سكت علاه الوقار فهو أندر الثلاثة. سبحان. آپ کو ترجمہ نہیں سمجھ میں آیا؟ لفظوں کا ردم سمجھ میں آیا؟ کیا ردم ہے، کیا موسیقی ہے، کیا سر ہے. ظاہر الوضاء ابلج الوجه، لگتا ہے جیسے وہ شعر کہہ رہی ہو، نظم نہیں نثر ہے. حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في لحته كثافة في عنقه سطع أزج أقرن أحور أكحل إن تكلم علاه البهار إن سكت علاه الوقار. کیا خوبصورت شاہکار کلام اماں جی نے. ان پڑھ دیہاتی ہو. کہنے لگی کیا بتاؤں میاں صاحب، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. کیا سبحان. مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی زمین پہ آ گیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. حسن ان کا غلام. انیس کو تو پتہ نہیں چنگا لگے یا بڑے، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا اس بندے کا. اب دیکھ اور بھی بیٹھا ہوا ہے. لم تعبہ ثجلا، پیٹ نکلنے کی وجہ سے بدصورت نہیں تھا. ولم تزر بہ سعلا، کمزور ہونے کی وجہ سے بے روب نہیں تھا. وسیم قسیم. وسیم کسے کہیں؟ خوبصورت. قسیم کسے کہیں؟ خوبصورت. حسین کسے کہیں؟ خوبصورت. اردو میں کوئی مطلب ہے لیکن اس کا میں فرق بتاتا ہوں. حسین، اس نے تینوں لفظ ہمارے نبی کے لیے استعمال ہے، تینوں. حسن الخلق، پھر وسیم، پھر قسیم. حسین ہوتا ہے دیکھتے ہی جو اچھا لگے، اس کو کہتے ہیں حسین. دیکھتے ہی نظر میں جچ گیا، یہ حسین. منظر ہو، شکل ہو، گاڑی ہو، لباس ہو. وسیم کسے کہیں؟ جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے. دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے، دیکھنے کا شوق بڑھے. وسیم. یہ دنیا میں ایک پیدا ہوا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک ہی آئے ہیں اور کوئی نہیں. کہ وہ کہتے ہیں میں جتنا دیکھا میرا دل ہور کرے، میرا دل ہور کرے، میرا دل ہور کرے. اس کو کہتے ہیں عربی میں وسامہ، یعنی وہ حسن جو کھینچتا رہے. آپ دنیا کی، میں تو آپ کو دنیا پھر کے بتا، حسین سے حسین منظر 1 2 3 بس، اس کے بعد نہیں. چلو یار چھوڑو ویکھو ہے. اور وسیم وہ ہوتا ہے جس کو جتنا دیکھو دل کھنچتا جائے. قسیم کیسا خوبصورت، جو سر سے لے کر پاؤں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں، بائیں سے لے کر دائیں، ناخن سے لے کر بال تک، جس کے جسم کی ہر بناوٹ حسین ہو، ہر عضو حسین ہو، ہر ادا اور حرکت جس کی حسین ہو، اسے قسیم کہتے ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ قسیم تھے کہ ہر شے اللہ نے وکھری بنا کے لائی ہوئی ہے. بال وکھرے، آنکھیں الگ، چہرہ الگ، ماتھا الگ، خوبصورت آنکھیں. فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف، لمبی پلکیں، لمبی. اکحل، سرما لگا ہوا، سرمے کے بغیر سرما کی آنکھ. آپ سرما نہیں لگاتے تھے تو بھی آپ کی آنکھیں سرمگی ہوتی تھی. جب لگاتے تھے اور خوبصورت ہو جاتی، جب نہیں لگاتے تھے پھر بھی وہ سرمگی آنکھ ہوتی تھی.
اور حسن، اور اس لیے آپ کی آنکھوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہمارے نبی ایسے نہیں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا ایسے دیکھتے تھے، کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر سارا مجمع ہیبت سے یوں ہو جاتا تھا، ایسے ہو جاتا، آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو سیدھا دیکھ سکے۔ تو اللہ نے ایسی حسین پرکشش، آپ کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ آتے ہیں، ان 7 کا ایک ترجمہ، ایسا حسن کسی آنکھ میں نہ تھا۔ ادعج، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرق، سبحان اللہ، اشکل، فی صوتہ سحل، کا آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز کھینچتی تھی، دل کو پکڑتی تھی۔ گردن لمبی سراہی دار تھی، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی گولائی میں تھی، جب بولتے تھے تو ایک نور چھا جاتا تھا، جب خاموش ہوتے تھے تو ایک وقار چھا جاتا تھا۔ میری آنکھ نے ایسا آج تک نہیں دیکھا۔ وہ بابا کہنے لگا یہ وہی قریشی ہے جس کے پیچھے وہ مکے والے لگے ہوئے ہیں، یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ سچائی نبی ہے، ورنہ اس بکری چو دودھ کون کٹ سکتا ہے، چلو دے مگر ہی چلیے۔ تو دونوں میاں بیوی اپنی جو 2 4 10 بکریاں تھیں ان کو لے کے پیچھے ادھر ہمارے نبی بندی نہ پہنچے، پیچھے وہ بھی پہنچ گئے، دونوں میاں بیوی نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے۔ یہ بکری مدینے میں مری، مدینے میں انہوں نے قیام کیا۔ تو ہمارے نبی بڑی خوبصورت زندگی لائے۔ اب لوگ تاجر ہیں، آج میں صرف تجارت کا حسن بتاتا ہوں کہ میرے نبی نے ذمہ دارہ نہیں کیا تجارت کی، یہ ایک آپ کو فضیلت حاصل، بلکہ تمام شعبہ جات زندگی میں صرف تاجر کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ میرے نبی نے تجارت کی ہے۔ آپ کے صحابہ میں ذمہ دار بھی تھے مدینے والے، تجار تھے مکے والے، مزدور لوگ بھی تھے، غریب، سب کے ساتھ آپ تھے، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں نبوت کے اعلان سے پہلے تجارت کی، اور آپ نے تجارت کا حسن بتایا کہ تجارت کی خوبصورتی کیا ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والصالحین، آپ نے فرمایا کہ 2 صفتوں کے ساتھ جو تجارت کرے گا، چاہے میرا زمانہ ہو چاہے 1439 کا زمانہ ہو، تو اللہ اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کرے گا، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کرے گا۔ وہ 2 صفتیں کیا ہیں؟ ایک سچ بولنا اور ایک دیانتداری کی چادر اوڑھنا۔ یعنی برعکس کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، وعدے سے نہ پھرنا، دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا۔ تو میرے نبی کی 2 صفتیں مکے میں ہائی لائٹ ہوئیں۔ آپ کی صفات کو کسی باؤنڈری میں، کسی کتاب میں نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس نبی کی ابتدا انتہا کیا ہے، صفات کیا ہیں، لیکن ان تمام صفات کو میرے اللہ نے 2 میں جمع کر کے ہائی لائٹ کیا۔ صادق امین، کن سے کہلوایا؟ غیروں سے کہلوایا۔ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کو محمد بہت کم کہا جاتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، صادق امین۔ آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی جب بیت اللہ کو توڑا گیا، نضر بن حارث نے پہلی کدال ماری، وہ شکستہ ہو گیا تھا نا، خراب ہو گیا تھا۔ جب حجر اسود کے رکھنے کا وقت آیا تو عرب قبائل آپس میں الجھ گئے، ہر قبیلہ کہے ہم رکھیں گے، دوسرے کہے ہم رکھیں گے، تیسرے کہے ہم رکھیں گے، آپس میں تناؤ اور سخت جھگڑا پیدا ہو گیا۔ تو پھر آپس میں یہ طے ہوا کہ اچھا ان کرو، کل بہ جاؤ حرم میں،
سب تو پہلے جڑا بندہ آوے تو کوئی فیصلہ کرا لو، اپنی لڑائی چھڈو، جڑا آ جاوے نا انہوں آکھو بھئی تو ساڑا جج ہے، فیصلہ کر نا، ہاں چلو یہ ٹھیک۔ اگلے دن سارے قبائل بیٹھ گئے، اور میرے رب کا پہلے ہی فیصلہ تھا، تو ہمارے نبی بیت اللہ میں انٹر ہوئے، تو کسی نے یہ نہیں کہا لو بھئی محمد آ گئے، کہ لو بھئی صادق و امین آ گئے، ہن تک کام ہی بن گیا، لو بھئی صادق و امین آ گئے، کام بن گیا۔ تو کہا صادق و امین ہمارا فیصلہ کر، تو آپ نے کہا چلو چادر بچھاؤ، آپ نے اپنی چادر بچھائی، اس کے اوپر پتھر رکھا، تو آپ نے قبیلے کے جتنے قبائل تھے ان سب کے سرداروں سے کہا کہ سب مل کر اس چادر کو اٹھاؤ سارے، تو سارے سرداروں نے چادر کو مل کر اٹھایا۔ جب وہ اس کے لیول پر بلڈنگ کے لیول پر پتھر آ گیا تو آپ نے پتھر اٹھا کر وہاں فٹ کر دیا، تو وہ ساری لڑائی ختم ہو گئی، صلح میں تبدیل ہو گئی۔ تو میرے نبی کی ان دو صفات کو اللہ نے خوبصورت کر کے اجاگر کیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر پورے اسلام کو دو لفظوں میں بتانا ہو، بے دو لفظاں سندو سے توڑا اسلام کیے، سچائی، دیانتداری۔ دو لفظوں میں کفر بتانا ہو کہ بے دو لفظوں میں بتاؤ کفر کیا ہے، تو جھوٹ اور فراڈ، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ۔ آپ لوگ اپنی تجارت میں سچائی لے آئیں، دیانتداری کو لے آئیں، اور نبیوں کے ساتھ حشر کروائیں۔ ذمہ دار کو کیوں نہیں کہا؟ سچا ذمہ دار، دیانتدار ذمہ دار نبیوں کے ساتھ کیوں؟ اس کی سچائی کا پیپر ہی کوئی نہیں۔ اب ہماری گندم کو ہاتھ لگ گیا ہے، کٹنا شروع ہو گئی، اسی اسے کیڑا جھوٹ بولنا ہے بھئی یہ سونے دے دانے، یہ ڈھیر لگا پڑا ہے، ریٹ گورنمنٹ نے طے کیا ہے، ہماری اس میں ہیرا پھیری کیا ہو سکتی؟ آپ تو 10 کے 100 بھی بتا سکتے، تو ہم تو ریٹ بھی اپنی چیزوں کا خود نہیں طے کرتے، ریٹ ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے، یہ 1300 روپے مانا ہم نے طے کر دیا ہے۔ اب پورے پاکستان کے ذمہ دار جھوٹ بولنا چاہیں تو کیا بولیں گے، اور دھوکہ دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں جھوٹ بولنے کی، دھوکہ دینے۔ ساتھ ساتھ آلو کی بھرائی ہو رہی اور ڈھوائی ہو رہی، وہ بھی ریٹ منڈی سے آتا ہے، ہم خود تو منڈی کا ریٹ نہیں طے کرتے، آپ اپنی چیز کا ریٹ خود طے کرتے ہیں، وہ منڈی سے آتا ہے، اس میں ہم کیا بے ایمانی کریں گے؟ تو ذمہ دار کے سچ جھوٹ کا پیپر کوئی نہیں، بہت کم، بہت نہ ہونے کے برابر۔ لیکن آپ تو ہر لفظ پہ جھوٹ بول سکتے ہو، دھوکہ دے سکتے ہو، اور ہر لفظ پہ سچ بول سکتے ہیں اور دیانتداری کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے، اور جب سچائی اور دیانتداری پر آدمی آتا ہے تو پس جاتا، لیکن زندگی خوبصورت ہو جاتی، تجارت خوبصورت ہو جاتی۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے گرنے نہیں دے رہے تھے، منہ تے مل رہے، کوئی پی رہے، کوئی ہتھاں تے لا رہے۔ آپ فرمائے ما یحملکم علی ھذا، اے سارا تسی کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ حبا للہ ولرسولہ، ہم اللہ اس کے رسول کے عشق میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ ہم نے کہا میں بتاؤں، سچی محبت کیا ہوتی ہے بتاؤں؟ مطلب اس کی نفی نہیں کی، چلو یہ بھی جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، تھوڑی محبت یہ، لیکن جس کی محبت میں پاس کروں گا وہی پاس ہوگا، جس کی محبت کو اللہ رسول پاس کریں گے وہی پاس ہے۔ پر آپ نے کہا میں بتاؤں سچا پیار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کہا اس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں، وہ محبت جان بین ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بتائیں، تو آپ نے کہا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جو مجھ سے عشق کرنے والا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہمارے دیس کے زوال کا سبب سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم خود ہیں۔ آپ بازار میں سچا دکھاؤ، کوئی سچ بولنے والا دکھائیں، دیہاتوں میں، شہروں میں، سرحد میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے نہیں، جو 10 لاکھ چھکو ادا کی ہوئے۔ اب ہمیں فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، میرے عشق کی پہلی نشانی ہے سچ بولے،
فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، دوسری نشانی یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا۔ جریر بن عبداللہ نے فرمایا اپنے نوکر سے گھوڑا خرید کے لا منڈی سے، میں پیمنٹ کر دوں گا یہاں۔ وہ منڈی گئے اور 300 درم میں گھوڑا طے ہو گیا۔ مالک نے منگیا جی میں 300 لینا، انہوں نے کہا آ جا میرے نال، لے کر گئے۔ تو جریر بن عبداللہ یمن کے شاہی خاندان کے شہزادے تھے اسلام سے پہلے، تو شاہی خاندان تو گھوڑوں کی نسلوں کو اپنے خاندانی ماحول تربیت کی وجہ سے جانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا گھوڑا تو مہنگا ہے، مالک نے 300 منگیا، تو اب یہ خریدار اور وہ بیچنے والا، ٹھیک ہے آپ لوگ تاجر بیٹھے ہو، اب خریدار کہتا ہے 400 کر دے میں تیرے گھوڑے دے، اگر آپ لوگ ہوتے تو 50 اور تسی گھٹا لینا یہ، اور وہ کہہ رہے 400 کر دے میں، کہنے لگا جی کر دو، کہ 500 کر دوں، کہا جی کر دو، کہ 600 کر دوں، کہا جی کر دو، 700 کر دوں، کہا جی بڑی اچھی گل ہے، 800 کر دوں، کہ حضور تسی لینا یا مذاق کر رہے ہو؟ بھلا کدی خریدار بھی ریٹ ودائے، ریٹ تو ودائندے تسی جڑے بیٹھے ہو 100 دے نال ایک نکتا لا کے 1000 کر دیندے ہو، وہاں تو پوری نہیں پہ رہی، اور وہ خریدار کہہ رہا ہے 600 کر دوں، 700 کر دوں، 800 کر دوں، وہ کہ حضور غریب بندہ مذاق نہ کرو، لینے نہیں تو لو، نہیں تو میرا راہ چھڈو، میں کہ اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ تو پنجے گھیو تے سر کڑائی، وہ تو اٹھیاں پٹھیاں چھالا ماردا گیا، کیونکہ اس زمانے میں 100 درم اگر کسی کے پاس ہوتا تھا، 100 درم، تو سال پورا خوشحال وقت گزر جاتا۔ 100 درم میں پورا سال انتہائی خوشحالی کے ساتھ، یعنی مالدار آدمی کا سٹیٹس وہ لے لیتا تھا صرف 100 درم کے ساتھ۔ 800 لب گئے انہوں، 8 سال ہو دے کھاتے پورے ہو گئے۔ جب وہ چلا گیا تو ان کے نوکر نے کہا حضور میں نے تو 300 میں سودا کیا تھا اور اسی نے 300 مانگا تھا، تو تسی اب 500 کیڑی خوشی دے دیتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بات یہ ہے اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا، اور میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا تم نے زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دینا، میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک زندہ رہو گے کسی کو دھوکہ نہیں دو گے، کسی کی بدخوائی نہیں چاہو گے، خیر خواہی چاہو گے۔ تو اگر میں 300 میں رکھ لیتا، قانون ہے اس تک کوئی گرفت کوئی نہ آئی، میری یہ گھڑی ہے میں 10 روپے دی بیچاں 100 روپے دی بیچاں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک اخلاقی گرفت ہوتی ہے، وہ اس پر کھڑے تھے کہ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ سچائی اور دیانت داری، یہ 2 ایسے خوبصورت زیور ہیں، یہ آپ اپنی تجارت میں ڈال لیں، سارے بازار کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں، بازار کی لڑائیاں ختم ہو جائیں، آج وہ بیٹھ گیا آج وہ بیٹھ گیا، یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اور ایک عبد الرحمن بن عوف کی بات بتا دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا پاکستان خرید سکتے تھے، اتنی دولت اللہ نے ان کو دی تھی، ان کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی جس کی وجہ سے وہ کہتے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا، تو ان کو اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا تھا کہ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تجارت کے 4 اصول تھے، یہ بھی سارے نبوت سے ملے ہوئے ہیں، نبوت سے ملے ہوئے۔ فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا، یہ پہلا میرا اصول کہ میں نے زندگی بھر کبھی ادھار نہیں خریدا، وہ چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے۔ نمبر 2، کبھی ادھار نہیں بیچا، کبھی ادھار نہیں بیچا۔ آپ بتاؤ کتنی ٹینشن ہو گئی، ساری مصیبت ادھار دی پئی ہوئی، کوئی ادھار دینا یا لینا منع نہیں ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے
نافرمان سے نافرمان کا جنازہ پڑھایا، مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ آپ پوچھتے تھے اس پر قرضہ ہے؟ کہ جی ہے، تمہیں پڑھا لو۔ ایک صحابی کا جنازہ ہے، آپ کھڑے ہونے کا یا رسول یہ تو بہت غلط آدمی تھا، تو آپ نے کہا کوئی کسی نے اس کی کوئی نیکی دیکھی؟ تو ایک نے کہا جی اس نے اور میں نے مل کر اللہ کی راہ میں پہرا دیا تھا ایک رات۔ آپ نے کہا واہ، تم اسے جہنمی کہہ رہے ہو، میں اسے جنتی کہہ رہا ہوں، اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ مقروض راتوں کا تہجد گزار ہے، دن کا روزے دار ہے، اور آپ کہتے تسی آپ پہ پڑھا لو، میں نہیں پڑھاؤں۔ یہ کس لیے تھا؟ ادھار کی حوصلہ شکنی کے لیے تھا۔ یہ نہیں کہ خود ساری زندگی ادھار پہ چلے، ساری زندگی ادھار۔ جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے تو زرہ رہن رکھی ہوئی تھی، وہ بھی ادھار کی ایک قسم ہے، اور اس کے بدلے میں آپ نے کوئی جو لیے تھے، اور وہ جو آپ واپس کر کے اپنی زرہ نہیں چھڑوا سکے۔ لیکن مقروض آ جاتا بس، جب کوئی کہتا یا رسول اللہ ادا قرضہ میرے ذمہ میں دیواں گا، پھر آپ اس کا پڑھا دیتے تھے، اور اگر کوئی ذمہ نہیں لیتا تھا تو آپ نہیں پڑھاتے تھے۔ صرف ادھار کی حوصلہ شکنی، چونکہ جب کاروبار ادھار پہ چلا جاتا ہے تو ہر آدمی اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے کام کرنا شروع کر دیتا، تو وہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں بڑا کاروبار کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے تو ٹائر میں ہوا ہی کوئی نہیں۔ تو اس سے پورا بازار مصنوعی ہو جاتا ہے، حقیقی نہیں رہتا ہے۔ میرے نبی بازار، آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، شاید کبھی آپ کے سامنے وہ کانوں سے گزری ہو۔ میرے نبی روزانہ ظہر کی نماز پڑھ کے پورے بازار اور منڈی کا چکر لگاتے تھے، اور ساری تجارت کو خود چیک کرتے تھے۔ ساڑھے علماء تھا دن اسی تو بازار جاؤنے نہیں سڑی بیچتی، اور میرے نبی روز ظہر کے بعد بازار کا چکر لگا کے منڈیوں کو چیک کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، وہ اسی چیکنگ کا ہے کہ بارش ہوئی تھی، آپ منڈی کا چکر لگا رہے ہیں، غلے کا ڈھیر خشک پڑا ہوا ہے، تو آپ کو خیال ہے بارش ہوئی ہے تو ایک خشک کیوں پہ ہے، تو آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے مٹھی نکالی تو وہ ساری گیلی، تو آپ نے کہا ایک ہی کی تھی؟ کہا جی وہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا، تو میں نے نیچے سے خشک اوپر کر دیا، گیلا اندر کر دے بے، چلو بے کو جاوے۔ تو آپ فرمایا گیلا باہر نکالو، خشک اندر لے جا۔ پھر یہ عظیم قول فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ امت چکڑ دیتا، جس نے روزہ چھوڑا میری امت سے نکل گیا، اے کوئی نہیں آکھے۔ جس نے نماز چھوڑی میری امت سے نکل گیا، نہیں آکھے۔ جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، فلیس منا۔ تو بازار کو صحیح رکھنے کے لیے جھوٹ کی، ادھار کی حوصلہ شکنی فرمائی۔ آپ تشریف فرماتے آپ نے یوں کیا، اوہ ہوئے ہوئے ایسے کیا، زور سے ہاتھ مارا، اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، سب ڈر گئے۔ تو اس وقت تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ اگلے دن ایک صحابی ہیں محمد بن عبداللہ بن جحش، ان کا نام بھی محمد، کہا یا رسول اللہ کل آپ نے یہ کیا، اوئے ہوئے ہو، کیا ہو؟ کہ جبریل میرے پاس آیا تھا اس وقت اور مجھے کہہ کر گیا تھا یا رسول اللہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، اور اس پر قرضہ ہو تو جنت کی ہوا بھی نہیں لگی، اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ شہادت 2 دفعہ اور ہے قرضہ، جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کیوں؟ بازار اپنی اصل پہ رہے، مصنوعی نہ ہو جائے۔ اس وقت تقریباً ساری دنیا کے بازار مصنوعی سٹیٹس پر چل رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کے لالچ کی وجہ سے، اس لیے مصیبتیں اور پھڑے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا، کبھی ادھار نہیں بیچا،
کبھی سٹور نہیں کیا. ہوتا نہیں ود رہا نہ ویچا جی ود رہا, وہ پتہ لگتا سارا مول ہی گیا. فرمایا جب بھی مجھے نفع ملا میں نے فوراً بیچ دیا. نفع کے بڑھنے کی امید پر میں نے کبھی مال نہیں روکا. مجھے 1 پیسے کا نفع ملا میں نے نکال دیا. چوتھا, میں نے کبھی اپنے سودے کا عیب نہیں چھپایا. کوئی اس میں عیب ہے ظاہر کر کے بتا, اس میں یہ ہے, آپ لینا ہے تو آپ لے لیں. یہ میرے نبی کی تجارت کا حسن ہے, آپ لے لیں, آپ کو بہت نفع ہوگا. مطلب پوری زندگی کا حسن تو نہ کوئی بیان کر سکتا نہ ہوگا, لیکن آپ سارے بڑے تاجر بیٹھے ہو. یہ میں نے 2 باتیں کی ہیں اور اس کے ساتھ 4 ابن عوف کی ہیں. ان کو سچائی, دیانتداری, ادھار لینا نہیں, ادھار دینا نہیں. اس پر آپ لاؤ, چونکہ سارا بازار تو ادھار پر ہے اور آگے لالچ اور حرص و ہوس ہے, توڑے کل سے لڑنا ہی کوئی نہیں. تو آپ لوگ اس کے لیے میٹنگ کرو بھائی ہمارے بازار میں سچائی کیسے آئے, ہمارے بازار میں دیانتداری کیسے آئے, اور وعدے وفا کیسے آئے, اور ہم ادھار کو ڈسکریج کیسے کریں. تو انشاءاللہ ہو جائے گی, خوبصورت زندگی ہو جائے گی. ورنہ ادھار دینا ہو, ادھار لینا ہو, نہ بچے چنگے لگ دیں نہ بیوی چنگی لگ دی. ٹوائلٹ سودے دی گلاں کر دیو کر دو, ٹوائلٹ بھی تو پیشاب بھول جاندہ ہے, سودے یار. موبائل ویسے ہی زندگی برباد کر چھڑی, ادھار والے دی ہور برباد کر چھڑی. اگے تو بھی چلو ٹھیک ہے, ٹیلی فون تو ہے ہی کوئی نہیں, ہوں تو بوجھ دیتے رہو, تو میرا فون کیوں نہیں سنے. بھائیو اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ. کچھ وقت قرآن کو دیا کرو, قرآن پڑھا کرو. قرآن کے ترجمے چھپے پڑے ہیں, جس عالم کا اچھا لگے پڑھو. اپنے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے, کہ میرے نبی کیا میرے رب کا شاہکار تھے. جتنا اس کے سانچے میں ڈھلوں گا اتنی میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اور کوئی تبلیغ میں تھوڑا تھوڑا وقت دے دیا کرو تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. 3 دن کی جماعت 20 کو